أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر والقمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خطاب بزرگتوي قصة مختصر جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی. سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر اس کی آیت نمبر 159 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 160 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس آیت میں رب العالمین توکل کی اہمیت ہم سب کو بتا رہا ہے. سمجھایا جا رہا رب العالمین کی جانب سے کہ اے مسلمانوں، مسلمان مومن اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. جو یہ دیکھیں ایک مثال ہے، یہ دنیا ایک ادارے کی طرح ہے. جس طرح ایک سکول ایک ادارہ ہے، وہاں کچھ بچے آتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، جو بھی اس سکول سے تعلق رکھتا ہے وہ وہاں سیکھتا ہے، سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ دنیا بھی ہے. یہ عالم جو ہے یہ ایک سکول کی مانند ہے، ایک مدرسے کی مانند ہے، اور اس میں ہونے والے جو واقعات ہیں وہ اسباق ہیں، وہ لرننگز ہیں، وہ لیسنز ہیں جو ہم لوگ گیٹ کرتے ہیں، جو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں اس دنیا سے. تو فرمایا جا رہا ہے مومنو، اے مسلمانوں، تم نے بدر کا واقعہ بھی دیکھا، تم نے احد دونوں جنگوں کو دیکھا، تم نے احد میدان احد کا وہ وقت بھی دیکھا کہ جب تم بہت تھوڑے تھے اور کفار کی فوج تمہارے مقابلے میں زیادہ تھی. اسی طرح میدان بدر میں بھی تم تھوڑے تھے، تمہارے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا. تم محض بہت تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، جو تقریباً میدان بدر میں 1000 ہتھیار والے فوجی، جس طرح کہہ لے کہ ان کے پاس تمام ہتھیار تھے، اتنی بڑی فوج تھی وہ، ان سے مقابلہ کر کے تم نے ان کو مار بھگایا، تم نے ان کو قیدی بنایا، تم نے ان کو جان سے بھی مارا، جہنم پہنچایا، اور تم نے ان کو قیدی بھی بنایا، اور کچھ تمہارے خوف سے بھاگ گئے. اسی طرح تم احد میں بدر کی نسبت تو تعداد میں زیادہ تھے، ہتھیار بھی تمہارے پاس تھے، لیکن کفار کے مقابلے میں ہتھیار پھر بھی کم تھے، تعداد پھر بھی کم تھی. میدان بدر کی نسبت تمہاری جنگ کی تیاری میدان احد میں اچھی بھی تھی، لیکن دیکھا جائے تو میدان احد کا اول وقت جب فتح حاصل ہو چکی تھی، اور بتایا گیا میدان احد کا آخر وقت بھی تم نے دیکھا. کیا تھا آخر وقت؟ یعنی مسلمانوں کو وہ لیسن دینا تھا، بات سمجھانی تھی. بات مسلمانوں کو یہ سمجھائی گئی کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف دعا کی نسبت کی جائے، دعا کی جائے اے اللہ ہماری تمام کی تمام مشکلات کو دور فرمانے والا تو ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے تو ہی رب کی طرف سے مدد آتی ہے. اور جب رب کی طرف سے مدد آ جائے تو پھر چاہے سامنے تعداد جس سے لڑائی ہو رہی ہے، جس سے مقابلہ ہے، وہ تعداد میں 3 گنا 300 گنا ہی کیوں نہ ہو، جب اللہ ساتھ ہے تو پھر اس چیز کی کوئی پریشانی نہیں کہ کون کون خلاف ہے. تو میدان احد میں رب العالمین نے فرمایا کہ جس طرح جنگ کے لیے تم بھی تیار تھے، وہ بھی، لیکن پہلے تم نے ان کو مار بھگایا اور بعد میں تمہیں کسی وجہ سے واپس بھاگنا پڑا. کیا وجہ تھی؟ وہ بار بار آیات میں ریپیٹ آ رہی ہے کہ ذرا سے قدم لڑکھڑائے تھے مسلمانوں کے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑا. تو رب العالمین فرماتا ہے کہ ان تمام واقعات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو خواہ تمام دنیا تمہارے مقابلے میں جمع ہو جائے،
تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم ہی غالب رہو گے. اور اگر تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے، کسی لغزش کی وجہ سے، کسی خاص موقع پر اگر رب کی طرف سے تمہاری امداد نہ کی جائے تو خود سوچ لو کہ آسمان اور زمین میں ایسا کون ہے جو اللہ کے مقابل ہو کر اس کے چھوڑنے کے بعد تمہاری کسی قسم کی مدد کر سکے. نہ ایسا کبھی ہوا ہے، نہ ہوگا، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اس بات کو ذہن نشین رکھ لیا جائے، اور یہ بات یقینی ہے کہ جو مومن ہے وہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے. ساز و سامان ہے، دوست، جماعت، زور، یہ وغیرہ بھروسے کے قابل تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہ تو اسباب ہوتے ہیں جو کسی کام کو اختیار کرنے کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے. مومن کا بھروسہ رب کی ذات ہی ہے. کسی چیز پر اللہ کے سوا اعتبار نہ کرو. فتح، کامیابی صرف زور سے نہیں ہے بلکہ رب العالمین کے سامنے دعا کرنے سے ہوتی ہے، رب العالمین سے مدد طلب کرنے سے حاصل ہوتی ہے. رب تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے. رب فرماتا ہے اس آیت میں کہ کون ہے جو میرے بعد تمہاری مدد کر سکے اگر میں تمہیں چھوڑ دوں. تو ہمیں اللہ سے ہی مدد مانگنی. مومن اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے کہ جس نے ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کو مروا دیا. ابرہا لے کر آیا تھا نا، ابابیل پرندے تھے، انہوں نے ہاتھیوں کو مار دیا. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے غلبہ دینا، قوت دینا رب العالمین کے لیے کیا مشکل. ہاں، ایمان پاس کتنا ہے، قوت ارادی کتنی ہے، توکل کتنا ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ یہیں پر سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو مومن ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. پھر وہ اپنے طور پر جو اسباب اختیار کرے اور رب پر یقین رکھے، بھروسہ رکھے، تو رب اس کو ہمیشہ کامیاب اور کامران کرتا ہے. اور جو کافر ہیں، جو دنیا کی زندگی کے لیے کوشش کرتے ہیں، جن کا بھروسہ رب نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. اگلی آیت نمبر 161. اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی. پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو دیکھیں کہ اس آیت کے بھی شان نزول مختلف ہیں. جو موسٹ ریلیونٹ ہے، جو پچھلے واقعات سے ہم سیکھتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کروں گی. مختلف شان نزول ہیں. ایک ان میں سے یہ ہے کہ جنگ احد میں جو 50 حضرات ایک درہ پر، غزوہ احد میں وہاں پر مقرر کیے گئے تھے، تو وہ ان حضرات نے کیا کیا تھا کہ جب وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور اس کے بعد مسلمان غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ حضرات درہ سے واپس آ گئے، درہ چھوڑ کے. اور وہ درہ خالی اس خیال سے چھوڑ کے آئے کہ شاید بعد میں غنیمت ان ہی لوگوں کو ملے جنہوں نے حاصل کی ہے. یعنی اگر ہم پیچھے رہ گئے اور جن لوگوں نے مال غنیمت تقسیم کیا ہے وہ انہی میں بانٹا جائے، ہم خالی ہاتھ رہ جائیں. اور شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما دیں کہ جس نے جو غنیمت لے لی ہے، یعنی جس کے ہاتھ جتنی غنیمت آئی وہ اسی کی ہے. تو اگر ہم لوگ اسی درہ پر یہیں پر رہے اور مال حاصل نہ کیا تو ہم تو محروم ہو جائیں گے. تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ارشاد ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کریں. جس طرح کہ اب یہاں پر ایک خاص طور پر ایک لفظ استعمال ہوا کیا، اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ظاہر کرنے کے لیے رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غنیمت میں خیانت کریں. ہمارے محبوب ایسا کر ہی نہیں سکتے. وہ مال غنیمت کی تقسیم شرعی قانون کے مطابق ہی فرمائیں گے، اور یقیناً مال غنیمت کی تقسیم کا بھی شرعی قانون ہے. سورہ انفال کی ابتدا میں ہی ہم پڑھتے ہیں یسألونک عن الانفال. ٹھیک ہے، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. وہاں پر انشاءاللہ ہم اس مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بھی سیکھیں گے، سمجھیں گے. تو بہرحال یہاں پر مراد پھر انبیاء کی شان بھی یہاں پر مراد ہے کہ جس طرح کسی بھی نبی کے لائق یہ نہیں کہ وہ امانت میں خیانت کرے. یعنی سب سے بڑی اور اونچی شان جس طرح سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ان کے بارے میں بھی فرمایا گیا، اور تمام انبیاء جتنے بھی انبیاء گزرے ان سے پہلے ان تمام کی یہاں پر عظمت کا اظہار کیا گیا کہ ان کے لائق یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح خیانت کریں.
دیکھیں نبوت اور خیانت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، جیسے اندھیرا اور اجالا ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، نور اور جس طرح گمراہی اور ہدایت ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح نبوت اور خیانت ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جو انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تھے وہ تمام کے تمام پوری طریقے سے امین تھے، امانت میں رکھوالی کرنے والے تھے، اسی طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ تو دیکھیں وہی جیسی امانت، وہی سے بڑھ کے کوئی امانت ہوتی ہے کہ جب خدا کے امین وہ وہی کے معاملے میں ہیں اور وہی کو مکمل طور پر ویسے ہی انسانوں تک پہنچاتے ہیں، مخلوق تک، جیسے رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے، تو جو وہی اتنی بڑی ذمہ داری وہ نبھا رہے ہیں تو وہ عام معاملات میں خیانت کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا کوئی اگر کافر ایسا کہے، مومن تو ایسا کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا گزشتہ انبیاء کو ایسا کہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ظاہر فرمانے کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ ہاں اگر اس کے باوجود کوئی ایسی ایک تو کسی کی ہمت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی حماقت کرے تو پھر اس کو بدلہ بھی دیا جائے گا کہ جو صادق الوعد الامین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت، اعلان نبوت سے پہلے بھی جو کافر صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، تو پھر ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کریں کہ انہوں نے خیانت کی یا وہ خیانت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو انبیاء کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور یاد رہے خیانت ایسی بری چیز ہے کہ فرمایا گیا کہ جو خیانت کرنے والا ہے نا، خائن، قیامت کے دن اپنا سارا خیانت والا مال جو اس دن بہت ہی وزنی ہو جائے گا اس کے لیے، وہ اپنے سر پر اٹھائے پھرے گا، جس سے وہ اور رسوا ہوگا لوگوں کو۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے گناہوں کا بوجھ، اس بوجھ میں ہی وہ دبا رہے گا، اس بوجھ میں مزید دبتا رہے گا، اور یہ اس کی بالکل اصل سزا نہیں ہوگی، یہ تو ابھی اس نے بوجھ اٹھایا، اس کے باوجود ایک مقدمہ لگے گا، ایک تفتیش ہوگی، پھر جس شخص کے ذمے جتنا قصور ہوا اس کو اس قصور کے مطابق سزا دی جائے گی، جس نے جتنی خیانت کی ہوگی اس کو اس کی خیانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا کہ کوئی بے قصور جو ہے وہ پھنس جائے کسی معاملے میں، یا کسی نیک کو اس کی نیکی کا بدلہ نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں عدل ہے، وہاں انصاف ہے۔ لہٰذا اس آیت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی خیانت نہ کرے، خیانت کرنا رب العالمین کو نہایت ناپسند ہے، اور خیانت نبی تمام کے تمام کسی بھی طرح کی کسی بھی قسم کی خیانت سے پاک ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 162، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا اور وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی فرمایا یہ گیا کہ ایسا شخص جو اپنی ساری زندگی رب کی رضا کا متلاشی رہے، وہ اپنی صبح بھی رب کی رضا کے ساتھ کرے، رب کے نام کے ساتھ، اپنی شام بھی رب کے ذکر کے ساتھ کرے، سارا دن وہ رب العالمین کی یاد میں، اپنے محبوب کی محبت میں، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزارے، تو کیا وہ شخص اس شخص کے برابر ہے جو رب کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، جو رب کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، جو اس کا غضب لیے پھرتا ہے صبح دوپہر شام؟ اللہ اکبر۔ اور ایسا شخص جب مرے گا، مرتے وقت، مرنے کے بعد جب وہ رب کی طرف لوٹے گا تو اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ دونوں لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت اور جہنم برابر نہیں ہے، ایک انعام ہے، دوسرا غضب ہے، جنت انعام ہے، جہنم غضب ہے۔ اسی طرح سے رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، جس طرح پچھلی آیت میں نے مثال دی تھی کہ نور، ہدایت اور گمراہی، ہدایت ایک طرف، گمراہی ایک طرف، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی اور خیانت، نبوت اور خیانت ایک جگہ نہیں اکٹھے ہو سکتے۔ اسی طرح سے وہ شخص جو رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے اور وہ شخص جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو، ایسے شخص بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جو رب کو ناراض کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رب کی رضا کا ساتھ عطا فرمائے، رب کو راضی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آیت نمبر 163، لوگوں کے لیے
اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ آیت پر غور و فکر کی میں دعوت دیتی ہوں، جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم امتیوں کو دی۔ میں جب یہ آیت پڑھ رہی تھی یہ لیکچر کی تیاری سے پہلے اور تیاری کے دوران بھی، تب بھی میرے دل پہ اس نے بہت اثر کیا۔ لوگوں کے مختلف درجے ہیں رب کی بارگاہ میں، تو میں سوچ رہی تھی افرا تیرا کیا درجہ ہے رب کی بارگاہ میں، تو کہاں پر ہے؟ اور یقین کریں دل پہ بہت برا ایک طرح کا اثر ہوا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں ویسی نہیں ہوں جیسا میرا رب مجھے دیکھنا چاہتا ہے، جیسے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ویسے امتی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پر استقامت عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا، جس سے جتنی محبت، جس کی جتنی نیکی، جس نے جتنا رب کو راضی کیا، وہ رب العالمین کے ہاں اسی درجے پر ہے۔ اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اس کی بارگاہ میں بلند درجہ پائیں، تاکہ جب جنت میں جائیں سرخرو ہو کر تو جنتوں میں بھی بہترین جنت الفردوس کے ہم لوگ مستحق ہوں، اس دنیا میں بھی کامرانی اور کامیابی ہو اور آخرت میں بھی ہم کامیاب اور سرخرو ہوں، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔